26 ہجری میں افریقہ کا علاقہ فتح ہوا، قبرص اور روڈس کی فتح ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کی دور خلافت کا ایک عظیم کارنامہ یہ تدوین قرآن بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ فضیلت صرف آپ کے لیے ہے کہ ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آپ کی زوجیت میں آئیں، اور اسی وجہ سے یہ ترتیب عثمانی ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ قرآن پاک کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اس فتنے میں ظلماً قتل کیے جائیں گے۔ روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام سیریز ہے خلفائے راشدین کی زندگی سے متعلق۔ آج ذکر ہوگا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ آپ عامۃ الفیل یعنی ہاتھی والا واقعہ جس سال پیش آیا اس کے 6 سال پیدا ہوئے۔ آپ ان قدیم صحابہ میں سے ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے دین اسلام میں داخل ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ نے پہلی ہجرت یعنی جو مسلمانوں نے حبشہ ایبیسینیا کی طرف کی تھی اس میں بھی شامل رہے، اور دوسری ہجرت یعنی جو مسلمانوں نے مدینہ شریف کی طرف کی تھی اس میں بھی شریک رہے، لہٰذا آپ کو صاحب الحجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا۔ آپ 2 ہجرت کے ثواب سے مشرف ہوئے۔ بہرحال اعلان نبوت سے پہلے آپ کا نکاح رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جن کا وصال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا۔ حضرت رقیہ اس موقع پر بیمار تھیں جب مسلمان غزوہ بدر کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے حضرت عثمان غنی، آپ حضرت رقیہ کا خیال کریں، ان کی بیمار پرسی کریں، اور ہم لوگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے مجاہدین کا حصہ بھی مقرر فرمایا تھا، اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنگ بدر میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ انتقال فرما گئیں۔ جنگ بدر سے جب لوگ اس میں فتح کی خبر لے کر واپس ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اور جو صحابہ ان کی مٹی دے رہے تھے وہ اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے مٹی دینے کے بعد، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ سے حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، جن کا وصال 9 ہجری میں ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ فضیلت صرف آپ کے لیے ہے کہ ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آپ کی زوجیت میں آئیں، اور اسی وجہ سے آپ کا نام ذو النورین پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے ہو مبارک تم کو ذو النورین، جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین، جوڑا نور کا۔ آپ سابقین اولین اور اول المہاجرین یعنی جنہوں نے پہلے ہجرت فرمائی ان میں سے شامل ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ کی فضیلت حدیث شریف میں وارد ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت شیخین نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کو اکٹھا کر لیا جب حضرت عثمان غنی داخل ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیوں نہ ایسے شخص سے حیا فرماؤں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو آپ کی جوزیت میں تھیں، دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں عثمان سے شادی کرو، کیونکہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو ضرور ان سے نکاح کر دیتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ابن عساکر نے حضرت علی سے تخریج کی ہے کہ اگر میری 40 بچیاں ہوتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری 40 بچیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسری تمہاری زوجیت میں دیتا رہتا، یہاں تک کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہتی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، بڑی عزت و عظمت کے حامل ہیں۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے 6 مہینہ پہلے کچھ اجلہ صحابہ اکرام کی، مقتدر صحابہ اکرام کی مجلس مشاورت قائم کر دی تھی، جس میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ اسی مجلس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب کیے گئے۔ آپ کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی، بہت سارے علاقے اسلامی ریاست میں داخل ہوئے۔ 26 ہجری میں افریقہ کا علاقہ فتح ہوا، قبرص اور روڈس کی فتح ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کی دور خلافت کا ایک عظیم کارنامہ یہ تدوین قرآن بھی ہے، وہ صحیفہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ترتیب دیا گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ کی صاحبزادی اور مسلمانوں کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، تو اس میں کچھ ایسی آیتیں آ گئی تھیں جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھی۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہیں، وہ وحی غیر متلو ہوتی ہیں، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور جو قرآن ہوتا ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بہرحال روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ ملا کے تلاوت کرنے لگے تھے جو قرآن نہیں تھا، جو قرآن کا حصہ نہیں تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب لوگ اس افراط و تفریط کا شکار ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قرآن پاک کی تدوین کا حکم دیا، اور صحابہ اکرام کی ایک مجلس قائم کی گئی۔ جو اکثر صحابہ اکرام حفاظ تھے، ایک جنگ کے موقع پر روایتوں میں آتا ہے تقریباً 700 صحابہ اکرام جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ تب حضرت عثمان غنی کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی، اور آپ نے صحابہ اکرام کی ایک مجلس قائم فرمائی۔ حضرت زید بن حارثہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خدمت انجام دی تھی، وہ بھی اس میں تھے، اور دو صحابہ اکرام سے ایک آیت پر گواہی لی جاتی، وہ پڑھ کے سناتے اور پھر اس کو لکھا جاتا۔ آپ ہی کے جو قرآن جس ترتیب سے، یعنی 30 پاروں میں تقسیم کے ساتھ جیسا ہمارے دور میں موجود ہے، یہ ترتیب عثمانی ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ قرآن پاک کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 114 حصے میں اسے تقسیم کیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 30 پارے بنائے گئے۔ اور یاد رکھیں سورتوں کے نام، آیتوں کی ترتیب یہ صحابہ اکرام نے نہیں دی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جب نازل ہوتی آیت تو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ صحابہ اکرام نے اس کی تدوین فرمائی ہے۔ بہرحال یہ عظیم کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی قرار پایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی مظلومیت اور مصیبت کے لحاظ سے اس امت میں پہلی اور بے نظیر شہادت ہے۔ مسلمان متحد متفق ہو کر کفر اور شعائر کفر کو فنا کر رہے تھے، اور نبوت کی برکتیں ان میں موجود تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد وہ تمام برکتیں لے لی گئیں، اور جو تلواریں کافروں کے قتل کے لیے تھیں وہ آپس میں چلنے لگیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو بلوائی تھے اور جو اہل تشیع تھے، ان کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے، آپسی جنگ و جدال ہوئی، اور اس کے علاوہ جو یہودی تھے ان کے بھی ایجنڈوں نے مسلمانوں کے آپسی اتفاق اور اتحاد کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر دی تھی، جو یہ حدیث متواتر المعنی کے حد تک پہنچ چکی ہے۔ ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اس فتنے میں ظلمن قتل کیے جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 40 دن تک آپ پر پانی بند کیا گیا تھا، آپ پانی کے چند قطرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت سے آپ تک پہنچتے تھے، اور جاتے جاتے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجتے تھے پانی تو جو بلوائی تھے وہ آپ تک پانی کے قطرے پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے چند قطرے بمشکل آپ تک پہنچتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت امام حسن و حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر تلوار لے کر بلوائیوں سے تلوار لے کر حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرتے، لیکن ظالم بلوائی پچھلی دیوار سے کود کر بلوائی اندر گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ بڑی مظلومانہ شہادت آپ کی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام آپ نے مختلف ممالک میں تبلیغی وفد بھیجے، اس کے علاوہ قاصدین بھیجے، اور دین اسلام کا پیغام اپنے وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے تمام چہار دہنگ عالم میں آپ نے پھیلانے کی اور اس کو وسیع کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی شہادت اور آپ کی مظلومانہ شہادت کے بارے میں حضرت سعید بن زیب کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے جو ظلم عثمان پر کیا ہے، اگر اس کی وجہ سے احد پہاڑ ٹوٹ جاتا تو حق بجانب ہوتا، یعنی اگر احد پہاڑ پر بھی ایسے ظلم ڈھائے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسا ظلم تاریخ نے دیکھا کہ حضرت مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لوگوں نے توڑے، لوگوں نے کیے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کی طرف اور اس ظلم کی طرف پہلے بھی اشارہ فرمایا تھا، اور جو فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کھڑا ہوا اس کی طرف بھی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی 35 سال کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں، ٹھیک 35 ہجری میں ہوئی۔ حضرت انس سے روایت، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی تلوار میان میں رہے گی جب تک عثمان زندہ ہیں، اور جس وقت عثمان شہید کر دیے جائیں گے وہ تلوار میان سے نکل جائے گی اور پھر قیامت تک میدان میں نہ جا سکے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے، یقیناً ان کا ازالہ، ان کا تصفی بخش ابھی تک علاج نہ ہو سکا، ابھی تک وہ فتنے وہ ختم نہیں ہو سکے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ تلوار قیامت تک میان میں نہ جا سکے گی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور ان کی زندگی بڑے پاک دامن، بڑی حیا کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے۔ آپ کا لقب ہے غنی کیونکہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت سے نوازا تھا، آپ کا مال تجارت 40 اونٹوں پر لد کر جاتا اور آتا تھا۔ بہرحال لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرہ برابر تکبر نہ تھا، غریبوں کی مدد کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور لوگوں پر رحم اور شفقت کرتے۔ آپ کی نرمی، بردباری اور حلم تمام عالم میں یہ مشہور ہے، آپ کی شرم و حیا تمام عالم میں مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی حیات طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام گورکھپور۔